اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی صلوات پڑھے عزاداران شہزادی کونین، محفل مصطفیٰ جوہو کی یہ 4th مجلس اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اس سیریز کی یہ لاسٹ مجلس ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز دعا سے کی۔ یہ ایام، یہ دن بی بی کی شہادت کے ایام ہے۔ پہلی شہادت کی ڈیٹ ہو گئی، لیکن یہ سارے دن جو آپ گزاریں گے 3 جمادی الثانی تک، یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ اس میں جتنا ہو سکے غم کرو، کم از کم ایک مجلس کرو گھر کے اندر، ایک نوحائی پڑھو، لیکن پڑھو، عزا کرو، عزا اپنے گھروں میں کرو۔ اور آج نیو ایئر ایو بھی ہے، پوری دنیا نئے سال کی خوشی منا رہے۔ ہمارے لیے کوئی یہ نیا سال نہیں، نیا سال وہی ہوگا، ہمارا ہر دن نیا ہوگا جب ہم دوسروں کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کریں گے۔ اور آج 2 چیزیں، شب جمعہ بھی ہے اور نیو ایئر ایو بھی ہے۔ تو نیو ایئر ایو ہمارے لیے بالکل ایبسولوٹلی کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے۔ وش کرنا کوئی بری بات نہیں، اگر آپ وش کر رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن ان ایام میں پارٹیز میں جانا یہ پاسبل ہے۔ یہ مارننگ ڈیز ہے، ان مارننگ ڈیز میں آپ پارٹیز میں نہیں جا سکتے۔ یہ احساس کرو کہ تمہاری ماں اگر مر جائے تو تم جاؤ گے؟ باپ مر جائے تو جاؤ گے؟ 40 دن تک نہیں جاؤ گے نا۔ تو وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے بی بی۔ تو ہمیشہ کوشش کرو کہ یہ دنوں میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیو ایئر ایو کے پارٹیز میں جائیں، اس لیے کہ جیسے میں کہہ رہا کہ پورا بامبے سن رہا ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر۔ تو کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر میں رہو۔ کمنگ ایئر اگر تم پیسفل چاہتے، کمنگ ایئر تم چاہتے کہ تمہارے لیے بڑا آرام سے گزرے، تو غم کرو بی بی کا تمہارا آرام سے گزرے۔ دعائے فاطمہ ساتھ رہے گی تو تمہارا دن گزر جائے گا آرام سے۔ بی بی کا دعا اگر ہم ساتھ لے کے چلیں گے، تم ہر پرابلم سے بچ جاؤ گے۔ ادروائز یہ تھوڑی دیر کا پلیزر ہے، بہت تھوڑی دیر کا یہ پلیزر ہے، اس کے بعد ورس ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ تم لوگوں نے جا کے، میں یوتھ کو بول رہا کہ کوئی پارٹی اٹینڈ کرے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے ایبسولوٹلی مارننگ ڈیز ہے، اور ایسا غم ہے کہ اس غم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا حسین کی ماں شہید ہوگی، بس یہ سوچ لو۔ تو بہرحال دوستو، سیرت بی بی زہرا کہ کچھ باتیں میں نے آپ سے بتائیں کہ شہزادی کونین کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایبسولوٹلی آئیڈیل ہے کہ اگر تم اپنی لائف کو گزارنا چاہتے بامبے میں، پیسفل طریقے سے گزارنا چاہتے، 2021 تم آرام کے ساتھ گزارنا چاہتے، تو اپنی زندگی میں کوئی کام کر کے بتاؤ۔ جب تک ہم کوئی کریں گے نہیں، اس لیے کہ سیرت فاطمہ میں یہ جو لاسٹ 75 ڈیز بی بی نے گزارے، پہلے شروع سے بی بی نے کام کیا، اور لاسٹ 75 ڈیز میں تو ایک ایگزامپل بن کے ہمارے لیے زندگی گزاری۔ اور جو چیزیں بی بی زہرا سے منسوب ہے اس میں شفا ہے۔ جو چیز ہے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی چیز، آج کی رات شب جمعہ ہے، بی بی کا ایک کام کرو، ان کے لیے سلوات پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرو۔
یہ تو آپ پڑھ لیا، گھر جا کے بھی پڑھنا. جتنا تم تحفہ دو گے اتنا تم کو واپس ملے گا. جو دو گے واپس ملے گا. ان کی نظر کرو واپس ملے گا. بیوی کی لائف میں مادر میں بالکل ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس، مادر حسنین کی لائف میں کئی چیزیں ہیں کہ جو آج 1% بھی ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اپنی لائف میں. اگر وہ چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے نا، زندگی بدلتی جاتی. اس لیے کہ فاطمہ کی لائف سے اگر زندگی نہیں بدلے تو پھر کس کی لائف سے زندگی بدلے گی؟ کیا کہنے. بی بی زہرا کی لائف اگر ہماری لائف میں تھوڑا سا حصہ آ جائے ان کی زندگی کا تو ہماری زندگی تو بدل. اس لیے کہ یہ جو لائف ہے نا، یہ بالکل ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. ابھی میں یہاں گیا، قبرستان میں گیا تھا، پیچھے جو قبرستان ہے زینبیہ کا، کتنی قبریں دیکھی وہاں پہ، کتنے لوگ ہیں وہاں پہ جو آرام کر رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر اتنے لوگ آگے وہاں پہ بس گئے. ایک میدان تھا، اب بستی بن گئی، ایک لوکیلٹی بن گئی وہاں پہ. لیکن آپ نے غور کیا وہ لوکیلٹی کو؟ وہ ایسی بستی ہے کہ اس سے زیادہ ظاہری طور پہ کوئی خاموش بستی نہیں ہوتی. ویری کوائٹ، ایبسولوٹلی کوائٹ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ایک آدمی، کچھ ہے ہی نہیں، نشانی نہیں ہے، خالی ایک گریو بنی ہوئی ہے. اتنی گریوز ماشاءاللہ بنی ہوئی، اور خاموشی کے ساتھ لوگ آ رہے، کچھ پڑھ رہے، واپس چلے آ رہے. کبھی غور کیا یار کہ یہ بستی میں جو آرام کر رہے یہ لوگ جب تک زندہ تھے کتنا بولتے تھے؟ کوئی خاموش بیٹھتا تھا؟ کتنی آوازیں بلند کرتے تھے؟ آج کتنے مجبور ہو گئے. یہ ہمارا بھی یہ حشر ہونے والا ہے. اگر یہ سال کووڈ سے بھی بچنا ہے، یہ سٹرین سے بھی بچنا ہے، تو اپنی ریلیشن شپ کو حسین کی ماں سے اسٹرانگ کرو. اگر تمہاری ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو گئی تو تم کو دنیا اور آخرت میں ان کی مدد ملتی. کچھ اعمال کر لو بیوی کے، آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو کہ بیوی کی ایک تسبیح ہے، مشہور تسبیح ہے، جو تم کو ہر پرابلم میں سالو کر سکتی ہو. تسبیح ہر پرابلم کو دور کر سکتی. ظاہری طور پہ تو ہم روز پڑھتے اس لیے اس کی امپورٹنس ہم کو نہیں معلوم. ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے اس لیے ہم اس کی اتنی امپورٹنس کو نہیں دیکھ رہے. تسبیح فاطمہ، آج کچھ باتیں جب بات آئی ہے تو یہ قبرستان گیا تھا اس لیے تسبیح فاطمہ یاد آ گئی. تسبیح فاطمہ ہر قبرستان میں جا کے پڑھو جب آپ کو موقع ملے. ایون گاڑی ڈرائیو کرتے وقت تسبیح پڑھ سکتے. آپ سوچو اس تسبیح میں کیا ہے؟ اللہ کے 3 نام ہیں. ایکچوئل 3 نام بھی نہیں ہے، 2 نام ہیں. ایک سب سے بڑا جو نام ہے اللہ کا وہ بی بی زہرا نے کیا، اللہ اکبر بولا، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اس کے فوراً بعد شکر کیا، الحمدللہ بولا. پہلے پریس کیا، پھر شکر کیا، پھر سبحان اللہ بولا. 2 تعریف کے بیچ میں اللہ کا شکر ادا کیا. یہ اتنی عجیب تسبیح ہے کہ اگر اس کی امپورٹنس معلوم ہو جائے بی بی زہرا کی یہ تسبیح کی، آپ 24 گھنٹے یہ تسبیح پڑھیں گے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے ریئل اس کی حقیقت معلوم ہو جائے. یہ میرے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے اچھا ایزی عمل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حیرت اس بات کی ہے کہ اتنی بڑی تسبیح تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم پریشان ہو. آپ سمجھے میری بات؟ آپ سوچیں یہ ایسی تسبیح ہے کہ جب بی بی زہرا نے اللہ اکبر کہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ یاد آیا کچھ؟ ایک ستارہ چلا تھا. شاید کہاں سے چلا تھا؟ کوئی آج سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں بتا سکتے کہ ستارہ ہے کہاں، کتنا ڈسٹینس ہے یہاں سے. بلین ایئرز کا ڈسٹینس ہے. صرف بی بی نے اللہ اکبر کہا، 34 ٹائمز وہ آسمان سے نیچے آ گیا. اور ستارے میں کوئی جان نہیں ہے. ستارے میں آج کے زمانے آپ بولیں گے ریموٹ ہے،
کہ اس میں ایڈریس ٹائپ کو تو اسپاٹ پہ پہنچ جائے گا. ستارہ کیسا پہنچا؟ ستارہ آسمان سے چلا سیدھا نہیں آیا، بلکہ خانہ کعبہ گیا، 7 چکر لگائے، مدینے میں انٹر ہوا. مدینے میں انٹر ہو کے اتنے گھر ہے مدینے میں، اس کو جو جانا تھا وہیں گیا. سمجھ میں آئی؟ وہ کہیں بھی جا سکتا تھا. دیکھیے ہمارے پاس عقل ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، لیکن اس کو کیا معلوم ہے؟ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم لے کر آیا تھا. صرف زبان پہ اللہ اکبر آیا تو ستارے نے جگہ چھوڑی، اسپاٹ پہ پہنچ گیا. اور اتنی دیر میں پہنچا جب تک فاطمہ نے 34 ٹائمز میں کمپلیٹ کیا اللہ اکبر. اس کے بعد وہاں پہ رکا رہا کتنی دیر؟ جب تک بی بی کی زبان پہ اللہ کا شکر رہا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس دیر تک رکتا رہا. جب بی بی نے کہا سبحان اللہ، اس نے کہا میرا کام ہو گیا. اب وہ چلا وہاں سے، اور اب جو چلا تو فخر کرتا ہوا چلا، پراؤڈ کرتا ہوا چلا کہ میں اس در کو چوم کے آ رہا جہاں ملائکہ چومنے کے لیے ترستے. سمجھ آئی بات؟ دوستو اب یہ پورا واقعہ تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا. اصل یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ستارہ آیا کیسے زمین کے اوپر؟ ستارہ آسمان سے، ستارہ کو ایک بال نہیں ہے، سٹار کو ایک بال نہیں ہے. اگر آپ اپنے ٹیلی فون پہ گوگل کرو اسپیس کا اور چیک کرو کہ یہ سٹارز کیا ہے، بلینز کی تعداد میں سٹارز دکھتے ہیں آپ کو آسمان کے اوپر، ملینز کی تعداد میں ہر طرف سٹارز نظر آئے. اور سٹار ایک نیچے سے لے کر ایک سپاٹ ہے، لیکن پوری ایک گلیکسی ہے، پورا ایک یونیورس ہے. سائنس یہ بولتی پورا یونیورس ہے. ایون ہماری جو دنیا ہے وہ بھی پوری ایک یونیورس ہے، ایک سٹار ہے، ایک گلیکسی. تو کہا کہ یہ شیعہ لوگوں کی بنائی ہوئی سٹوری ہے کہ آسمان سے ستارہ اترا. ستارہ اتر نہیں سکتا. مجھ سے سوال ہوا تھا امریکہ میں، اسی طرح پہلی ذیلحج کا جشن پڑ رہا تھا. جشن جب پڑھ لیا تو وہاں کے لڑکوں نے آگے کہا مولانا آپ نے یہاں پڑھ لیا لیکن کوئی سوال کریں گے تو آپ جواب دے سکیں گے کہ ستارے کو آپ کیا سمجھ رہے؟ ایک بال ہے کہ جو آسمان سے اترا زمین پہ آ گیا؟ ستارہ پورا ایک گلیکسی ہے. اگر وہ آسمان سے اترے گا تو جو دنیا کا ہمارا گلیکسی ہے ٹکرائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا، انٹر ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنائی ہوئی باتیں کہ آسمان سے پورا سٹار نیچے آئے اور ہماری اس دنیا کا، ہماری جو سپیس ہے، ہماری جو گلیکسی میں انٹر ہو جائے. تو کہا ہم بھی اور وہ برابر ہے، انٹر ہی نہیں ہو سکتے. کوئی اس کو جگہ نہیں ملے گی، انٹر نہیں ہو سکتے. اس لیے انٹر نہیں ہو سکتے کہ دونوں کی ایک سائز ہے، ٹچ ہوگا تو بلاسٹ ہو جائے گا. آپ 1400 سال پہلے چل گیا، اب سائنس بہت ترقی کر گئی، اب یہ باتیں مت کرو. میں نے کہا جواب یہاں دوں یا کل دوں؟ جواب یہاں دے دوں؟ کہا نہیں آپ کل ہی دیجئے. ممبر سے میں نے جا کے کہا کہ آج لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ آسمان سے ستارہ آیا تھا زمین کے اوپر، اور اتنا بڑا ستارہ نیچے کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کب میں نے کہا کہ جیسا تھا ویسی آیا. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ جیسا ستارہ تھا ویسی نیچے آیا. میں نے کہا یار ستارے سے سیکھ لو. اس کو پتا تھا کہ بڑا بن کے جاؤں گا تو ٹکرا جاؤں گا. میں اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں جب بڑا بن کے نہیں جانا ہے. میں اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں جب بڑا بن کے مت جاؤ، چھوٹے بن کے جاؤ، وہ بڑا کرے گا. صلوات پڑھ لیں محمد. یہی تو کمال ہے. وہ آیا، اس پہ شک نہیں ہے، 1% بھی شک نہیں. دوستو ستارہ آنا کون سی بڑی بات تھی علی کے دروازے پہ؟ اس میں فضیلت علی کے دروازے کی نہیں، ستارے کی تھی. مولا کو کیا فضیلت ہے؟ ان کے صدقے میں ستارے بنے.
تو علی کے لیے کوئی فضیلت نہیں تھی کہ ان کے دروازے پہ ستارہ ہے. فضیلت ستارے کو ملی, وہ سٹار کو ملی کہ جو در علی پر آ کے جھک کے گیا. تو ایک چیز یاد رکھو, میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بابا بڑا بن کے نہیں آیا, اب تم سیکھ لو ستارے سے. تم سیکھو کس کے دروازے پہ کیسے جانا. اب یہ ستارہ جو ہے نا, ہمیشہ میں ایک بات بولتا کہ کبھی ستاروں کے چکر میں مت پڑو. آج یہ ایک جگہ بات ہو رہی تھی, پورا ہمارا یوتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ بات کر رہے تھے ہارسکوپ کی کہ ویرگو کیا بولتا, لیو کیا بولتا, یہ سٹار کیا بولتا, وہ سٹار کیا بولتا. دیکھو دوستوں, سارے سٹارز اپنی جگہ پہ. اب یہ سٹارز کا علم صحیح نہیں ہے. میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں, تم علی کے ماننے والے ہو, تم کو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم سٹارز کے چکر میں پڑو کہ تمہارا ستارہ کیا بول رہا, اس کا ستارہ کیا بول رہا. یہ کبھی نہیں پڑھنا ان کے بیچ میں. جب یہ پڑھو گے تو تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اسی پہ بھروسہ کرنے لگے گے, صبح اٹھنے کی پہلے اپنا ہارسکوپ دیکھ رہے. اور عزیز, اور ایک بات افسوس کی یہ کہ یہ ستارہ میری خدمت بدلے گا. کیا بول رہا ہوں میں, ستارے بدلیں گے میری قسمت. اب آپ کو ایک بات, یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. جنگ خیبر جب فتح ہوئی, جنگ نہیں پڑ رہا, خیبر فتح ہوئی, مولا کا سن ہے 22-23 ایئرس, ہارڈلی 22-23 یا 24 ایئرس کے مولا. جوانی اپنے شباب پہ مولا کی, ہمیشہ جوان ہے. جب علی والے جوان رہتے تو علی ہے. نہیں کیا بول رہا ہوں, حیرت, اس میں حیرت مت کرو. سلمان سے بڑا کوئی علی والا تھا 250 ایئرس میں ایسا جوان تھا, 250 سال. میں کوئی یوں ہی نہیں بول رہا, جا کے سلمان کی بایوگرافی دیکھو. 250 سال میں تو وہ اسلام کو قبول کیا. بعض روایتوں میں 300-400 بھی ہے, 400 ایئرس کے تھے. اتنے سینئر تھے لیکن جوان تھے. اس لیے کہ علی والا ایسا تھا کہ سلمان کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ علی کی محبت کیا ہے. اور ایک بات بولتا, سلمان حد کا نام ہے, سلمان ایک لمٹ کا نام ہے. سلمان کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ انسان علی کی محبت میں کہاں تک جا سکتا. کوئی 11 درجے پہ نہیں آیا, 10 درجے پہ رکا. تو میرا مولا کی جوانی, جنگ خیبر, میں خیبر نہیں پڑھ رہا, مولا کا وہ مشہور کہ علم کو علی نے پتھر پہ نصب کیا. کئی شعر بھی اس پہ لکھے گئے کہ پتھر پہ کس نے علم کو نصب کیا. مولا کے ہاتھ میں جو علم تھا, خیبر کا قلعہ, وہ فورٹ کے سامنے راکس تھے. آج بھی مدینہ منورہ میں کبھی چلو ہمارے ساتھ عمرے پہ, تو میں بتاؤں آپ کو, تو وہاں پہ راکس سے آج بھی پتھر, پورا فورٹ ہی اسٹون کا تھا. خیبر کا جو فورٹ تھا وہ سالڈ اسٹون کا تھا, ایسے سالڈ اسٹون کا کہ 40 آدمی کھولتے تھے, 40 آدمی بند کرتے. اور اس زمانے میں ریموٹ نہیں تھا کہ بیٹھ کے آپ ڈور کو اوپن کر رہے. اس زمانے میں دھکا مارتے تھے, کھولتے تھے. تو اس نے کیا کیا, اتنا بڑا دروازہ, تو وہاں پہ راکس تھے. مولا نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کے اس خندق کو کراس کیا, کراس کر کے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, فورٹ کے دروازے پہ پہنچے. فورٹ کے دروازے سالڈ سٹون کا فورٹ ہے اور دروازہ بند ہے. اب سپاہی کھڑے ہوئے, مولا کے ہاتھ میں تو علم تھا. وہ سامنے جو بڑے بڑے راکس تھے, علی نے ایسا مارا. یار کم از کم یہ سٹائل کی داد دو. ایسا لے کے ایسا مارا پتھر, سیدھا جا کے علم پتھر میں نصب ہو گیا. وہاں پہ میں سٹارز کی طرف سے یہ واقعہ پڑھ رہا, وہاں پہ ایک یہودی عالم, راہب, یہودیوں کے بعد عیسائیوں کے بعد راہب ہوتے تھے اس زمانے میں, جو 100 ایئرس کی بھی ایج ہوتی تھی, وہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے, جنگلوں میں چلاتے, جنگلوں میں جا کے اللہ 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 کرتے تھے. اسلام آنے کے بعد وہ ساری چیزوں کو بند کر دیا. اللہ بولتا ہے کہ جنگلوں میں جا کے مجھے مت پکارو, میں باہر بھی ہوں. فیملی کے ساتھ رہ کے اللہ پکارو, بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے اللہ پکارو, خاندان والوں کی مدد کر کے اللہ کو آواز دو.
जंगलों में जाके अल्लाह अल्लाह कहना कौन सी बड़ी बात है यार। तो लेकिन उस जमाने में था सिस्टम, चला गया। तो राहिब के सामने से बड़े पर्दे हटे हुए थे। जैसे अली ने अलम को पत्थर पे डाला, वो आया खरीब, वो मौला को नहीं जानता था। मौला को खरीब आके कहा, जवान इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है कि तूने अलम को पत्थर पे लगा दिया, तू ये समझ रहा है तेरा कमाल है। अली ने कहा, मैंने कहा का मैं कभी करता ही नहीं, सारे कमालात है लेकिन बोलता ही नहीं। नहीं, क्या बोल रहा है यार, सारे कमालात मेरे पास है लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की। तो कहा कि कमाल तेरा नहीं है कि तूने अलम को जो पत्थर पे लगा, मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा। वो कहता रहा, मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा, मुझे स्टार्स का इल्म है, मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा कि आसमान पे एक स्टार निकलता है जो 1000 ईयर्स के बाद निकलता है, एवरी 1000 ईयर्स के बाद निकलता है, और वो आसमान पे ऐसा घूमता है, और जब आके ठहरता है उसके नीचे जो सख्त चीज है हार्ड, वो मोम बन जाती, नरम हो जाती। तो मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा है कि स्टार इस वक्त बिल्कुल तेरे सर के ऊपर है, तो वो स्टार का कमाल है, तेरा कमाल नहीं है। कोई अली को चैलेंज करे। मौला ने अलम को उठा लिया, उठा के वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये कौन बंदा है। मौला ने अलम को उठाया, मौला आगे बढ़ गए, पलट के पूछा, अब बता तेरा स्टार क्या बोल, कहा वो वहीं ठहरा हुआ है। मौला आगे बढ़े, आगे बढ़ के फिर मुड़े। जब चंद कदम आगे बढ़ के चलने लगे तो उसने पीछे से पुकार के कहा, जवान जरा ठहर जा, तू है कौन, जहां तू जा रहा तेरे पीछे पीछे स्टार चल रहा। तू है कौन। अब यहां पे मेरे मौला ने अपना नाम असली बताया था, मरहब को असली नाम नहीं बताता। आप जानते मरहब को क्या बताया था, मरहब को हैदर बोला था, इसलिए कि मौला जानते थे किससे डरता है। नहीं, यूं मरहब नहीं डर रहा था किसी से, नाम हैदर से डर गया। लेकिन यहां हैदर बोलने की जरूरत नहीं है, या अपने बाप के साथ कहा, जिसका बाप ऐसा हो, या बाप के नाम के साथ कहा, मेरा नाम अली इब्ने अबू तालिब है। कमाल था मेरे मौला का कि जहां मौका मिलता अपने बाबा का नाम लेते थे। दोस्तों, वही लेगा जिसका बाप के ऊपर कोई फख्र करे। सलवात पढ़ ले अबू तालिब के नाम पे। तो हुआ क्या, उसने पूछा आप हैं कौन। इमाम ने कहा मैं अली, अबू तालिब का बेटा अली हूं। तो कहा क्या कमाल कैसे है तुम्हारे पास। कहा मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने सारी फजीलतें दी हैं। मैं यहाँ एक बात आपको रोक के बोला, आप खुश होंगे। फजीलत फजीलत बनी जब इनके दर पे आई। समझ में आई। पहले उस वक्त तक कोई फजीलत फजीलत नहीं बनी जब तक इनके दर से दूर थी। इनके दर पे जब आई जब ही फजीलत बनी। दोस्तों, आप ये बोल रहे, जब सलमान का भी मैंने जिक्र किया ना, आज अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। मदीने मुनव्वरा में ये अजवा खजूर जो है ना, बड़े मशहूर है, आप भी खाते हैं, खाया करो, अच्छा खजूर है। ये अजवा खजूर की हिस्ट्री क्या है पता है? ये किससे आया? सलमान से आया। सलमान दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव गुलामों में से गुलाम था। मोस्ट एक्सपेंसिव। नबी यूसुफ के बाद अगर कोई गुलाम एक्सपेंसिव बिका तो अली का यह गुलाम बिका। सलमान जो है यहूदी, ईसाई, इनके बाप ईसाई नहीं थे बल्कि आतिश परस्त थे, फारस के रहने वाले। मुझसे ख्वाहिश की गई सलमान के बारे में बताओ, इसलिए बता रहा, हिस्ट्री बताओ सलमान की। पूरी हिस्ट्री तो मैं नहीं बता रहा, अब क्या होगा तो सलमान के ऊपर एक मजलिस अबू जर पे, मीसम पे, मिक़दाद पे, अम्मार पे, बिलाल पे, अजीब अजीब मजलिसें सर। ये अजीब लोगों की हिस्ट्री है। खाली हम नाम लेते, सलमान का नाम लेते खुश होते। सलमान जो है ईरान में थे, ईरान में रहते थे, वहां पैदा हुए। पूरी हिस्ट्री उनकी छोड़ा। वो वहां पे उनकी एक मुलाकात ईसाई राहिब से हुई थी। ईसाई राहिब ने कहा था कि सलमान
ان کا نام سلمان تو اسلام کا نام ہے، ان کا نام سلمان نہیں تھا، وہ نام میں لینا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ جو نام اصل سے مشہور ہوئے یہ سلمان ہی لینا چاہتا. تو ان سے سلمان سے وہ راہب نے کہا تھا کہ سلمان تم ایسا کرنا، تم آخری نبی کا انتظار کرنا اور اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا. تو اس لیے سلمان نے پوچھا یہ بتاؤ آخری نبی کی علامت کیا ہے؟ تو کہا آخری نبی یہ ہے جب آئے گا تو جب چلے گا تو اس کے سر کے اوپر ایک کلاؤڈ رہے گا، بادل لے کے چلے گا، وہ ایک نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، تحفہ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا. تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پہ مہر نبوت ہوگی. کہاں آئے گا؟ کہا عرب کے ایک شہر میں آئے گا جو کھجوروں والا شہر ہوگا، وہاں آئے گا. تو سلمان غلام بنائے گئے، غلام بنا کے یہودیوں کے، خیبر کے یہودیوں کو بیچ دیا گیا، اور جس کے پاس بیچا گیا سلمان کو وہ یہودی تھا، اور مدینہ شہر سے بالکل قریب اس کا باغ تھا، فارم ہاؤس، جہاں سلمان کام کرتے تھے، باغ میں کام کر رہے تھے. اور سلمان کے ایک ہی دھن تھی کہ آخری نبی کب آئے گا. تو ہوا کیا، ایک دن وہ مدینے سے اس یہودی کا، اس کا جو مالک تھا سلمان کا، اس کا چچازاد بھائی شہر سے، مدینہ شہر سے اس کے پاس آیا اپنے بھائی سے ملنے. سلمان اپنے باغ میں کام کر رہے، اس نے آگے کہا یار یہ مدینے والے ہم کو دھوکہ دے دیا، یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے کہ ایک نبی آیا ان کے پاس اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اس نبی کے پیچھے پڑ گئے. نام نبی سنا کان کھڑے ہو گئے کہ آخر یہ بات کیا کر رہا. تو کہا وہ نبی آیا، آخری نبی ہے بول رہے، اور وہ وہیں پہ رہتا ہے، ہم نے اتنا ان کا ساتھ دیا مدینے والوں کا، اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. سلمان کے کان میں آیا ہے کوئی نبی، آئی ڈونٹ نو کون ہے. ایک دن صبح نیکسٹ ڈے صبح سلمان کام کر رہے تھے، دیکھا کہ 4-5 آدمی ان کے گارڈن کی طرف آ رہے، لیکن ان کے سر کے اوپر ایک بادل، ایک کلاؤڈ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا. دوستو بہت بڑی فضیلت ہے رسول کی. اور 4-5 ساتھ ہے، اوپر ایک کلاؤڈ ہے. ان کو وہ نشانی، ان کے بیک آف ہز مائنڈ وہ نشانی چلنے لگی. کہتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے میں آگے بڑھ کے ان سے کہا کہ آپ آئیے باغ میں کچھ کھجوریں کھائیے. پہلی نشانی کیا تھی کہ یہ صدقہ نہیں لیں گے. ایک تشت میں کھجور رکھ کے اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے. اللہ کے رسول تھے، میرا مولا تھا جناب حمزہ تھے، اور کچھ 2 صحابی تھے. تو سامنے لے جا کے رکھا، رکھنے کے بعد کہا کہ یہ صدقے کے خرمے ہیں، اسے لے لیجئے. رسول نے کہا کہ سنو ہم پر صدقہ حرام ہے، تم کھاؤ ہم نہیں کھائیں گے. تو سمجھ گیا سلمان، ایک نشانی پوری ہو گئی. دوسری نشانی بادل کی تیسری پوری ہو گئی. اب میں اس کو ویری شارٹ کر رہا، میرے پاس وقت نہیں، آج 9:30 پہ مجلس ختم کرنا ہے مجھے. پھر یہ کہتے ہیں کہ سلمان یہ اپنے مالک سے اجازت لے کے تحفے کے لیے کھجور لے کر گئے، لے کے جا کے مدینے میں اللہ کے رسول سے کہا کہ میں فلاں باغ میں رہتا ہوں اور میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں کھجوروں کا. اللہ کے رسول نے اٹھا کے کھا لیا. دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب ایک نشانی تھی پیچھے مہر نبوت دیکھنا. پھر دن گزرے، پھر سلمان مدینے آیا. ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے مدینے، اور ایج کیا ہے 250 ایئرس کی، 250 سال یا بعض روایتوں میں 300 سال، لیکن دکھتے نہیں تھے 300 ایئرس کے. آج 50 میں ہم نظر آتے نہیں. بال ویسی تھے، بلیک ہیئر، دانت ویسی، ہر چیز ویسی سلمان کی. تو اب آئے تو دیکھا کہ مدینے میں ایک کی میت ہوئی ہے اور اللہ کا رسول اس جنازے میں ساتھ ساتھ چل رہا. سلمان تیزی سے آئے، ان کے پیچھے سے ایسا اٹھ کے دیکھنے لگے، ایسا اٹھ کے ایسا دیکھنے لگے. جب دیکھنے لگے اللہ، وہ سلمان کو سوچ بھی نہیں سکتا سلمان کہ رسول صرف آگے نہیں دیکھتا، رسول صرف آگے نہیں دیکھتا، رسول کی نگاہ میں تو زمین اور آسمان ہے. جب سلمان ایسا اٹھ کے دیکھنے لگے تو پلٹ کے کہا سنو تم کیا دیکھنا چاہ رہے. اپنی خمیز کو ایسا اوپر پل کیا، اس نے مہر نبوت کو دیکھا.
اللہ ہم کو بھی نظر آ جائے مہر نبوت۔ آپ کو معلوم زمانے کے امام کے اوپر بھی ہے مہر امامت، دونوں شولڈرز کے اوپر سند ہے، یہ برت نشان ہے، مہر امامت ہے مولا کے پاس بھی۔ اب سلمان کو کنفرم ہو گیا، سلمان نے کلمہ پڑھ لیا، بس شارٹ کر دیا، میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن سلمان تو وہاں غلام ہے۔ اب آتے تھے، ملتے تھے، چلے آتے تھے۔ میں نے ایک بات کہاں سے شروع کی؟ موسٹ ایکسپینسو غلام۔ ہوا کیا؟ سلمان نے بعد میں اللہ کے رسول نے کہا، سلمان تم اپنے مالک سے پوچھو کہ وہ، پلیز غور سے سنو، مالک سے پوچھو کہ تم کو کتنے میں بیچے گا، میں خریدنے تیار ہوں تم کو۔ اس وقت جب یہ کہا میں خریدنے تیار ہوں، مالک سے پوچھو، ان بٹوین مالک کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ سلمان نے جا کے اسے کہا کہ تو کتنے میں بیچنا چاہتا؟ وہ خریدنے تیار ہے، اسلام کا نبی۔ اس نے کہا اتنے اچھے غلام کو چھوڑو، اس لیے کہ سلمان جانتا برکت تھی، تو کہا کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سلمان بڑا مایوس ہو گیا، بار بار پوچھتا، آخر میں اس نے کیا کہا؟ میں تم کو ایک شرط پہ بیچوں گا، تمہارے رسول کو پلیز غور سے سننا، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا۔ سلمان کیا جو غلامی سے وہ رہائی ملی، وہ کیسے ملی؟ ساری سلمان کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سلمان نے جب اس سے پوچھا کہ کیا لے گا تو مجھے چھوڑنے میں، تو اس نے یہ کہا کہ 500 کھجور کے درخت چاہیے۔ دوستو آج آپ نے بڑا ایزی لے کے سن لیا، ایک کھجور کا درخت دینا 1 ملین کی بات ہے۔ عرب کھجور کے ٹری کے لیے لڑتا تھا، جان لے لیتا تھا۔ کھجور سب سے امپورٹنٹ چیز تھی عرب کے لیے۔ اگر ایک ٹری کسی کے پاس ہے تو وہ مالدار آدمی ہے، اور اس نے کہا مجھے 500 ٹریز چاہیے، مجھے اتنی چاندی چاہیے، مجھے اتنا سونا چاہیے، تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اور کنڈیشن دیکھو، امپاسبل کیا رکھا؟ اس نے یہ رکھا کہ 500 کھجور کے جو درخت چاہیے مجھے، انہیں آج کے 500 مرسیڈیز بولے آپ، کیا سن رہے ہیں؟ کھجور مطلب ان کے لیے ہر چیز کھجور کا جھاڑ تھا، ایک کھجور کے جھاڑ کے لیے لوگ جان دے دیتے تھے۔ تو کہا کہ مجھے 500، اب سنو اصل کنڈیشن، 500 ٹریز چاہیے، وہ بھی کیسے چاہیے؟ بیج لگائے، سیڈ لگائے، فوراً کھجور آئے اور پھل آ جائے۔ امپاسبل ہے، جھاڑ زمین میں بیج پہ ہوئے، فوراً جھاڑ اوپر آ جائے، اس میں پھل آ جائے۔ ایسے یہ پورے میدان میں مجھے 500 چاہیے۔ سلمان نے کہا ہو گیا کام، امپاسبل ہے یہ، آئی کانٹ۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اب سوچو اس وقت تک سلمان 10 درجے پہ نہیں تھا، 10 درجے پہ ہوتا تو کبھی نہیں سوچتا۔ سلمان امام کے ساتھ فیو ایئرز رہ کر اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ اب اکیلا سلمان وہ کام کر سکتا تھا۔ کیا نہیں سمجھے آپ؟ سلمان اکیلا یہ کام کر سکتا تھا۔ تو اس نے آگے کہا یا رسول اللہ امپاسبل ہے۔ مولا بھی بیٹھے ہوئے، علی کے سامنے کوئی بولے امپاسبل، ہاں؟ اس نے کہا سلمان اس مولا یا رسول اللہ اٹس امپاسبل، آئی کانٹ کم۔ پوچھا وائی؟ تو کہا وہ ایسے مانگ رہا کہ بیج لگاؤ، جھاڑ آئے، پھل آئے۔ یہ تو وہی کر سکتا جو کن فیکن کا مالک ہو، نہیں کوئی کر سکتا؟ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، جا کے دیکھو بایوگرافی میں۔ کوئی غلط میں یوتھ کو بولا، تم نے یہ مت سمجھو کہ میں ایسی آپ کو خوش کرنے سنا رہا، کوئی بڑی بات نہیں ہے سلمان کے لیے۔ مولا کے سامنے آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول سے امپاسبل ہے، امپاسبل، آئی کانٹ۔ رسول نے کہا ہوا کیا؟ وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا؟ کہا اتنی چاندی چاہیے، اتنا سونا چاہیے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے حالات بڑی غربت کے عالم میں مدینے میں زندگی گزارتے تھے، کھجور نہیں کھا سکتے تھے، برابر کھجور نہیں کھا سکتا تھا مسلمان، اتنا غریب تھا مسلمان۔ جب سلمان آیا، تھرڈ جنگ سے پہلے آیا، جنگ حساب سے پہلے آیا، سیکنڈ جنگ ختم ہوئی، احد تھرڈ جنگ کے بیچ میں آیا، امپاسبل تھا، کھانے کو نہیں تھا مسلمانوں کو۔ یہ تو خیبر کے بعد مالدار بنے، شکر کرو علی کا، نہیں خیبر کا جنگ جیتا کے مسلمانوں کو مال دے دیا۔ ہوا کیا؟ علی سے پوچھا، رسول نے کہا کہ سلمان نے کہا امپاسبل ہے۔ کہا مانگ رہا کیا؟ کہا وہ ایسا مانگ رہا کہ آپ بیج لگاؤ،
झाड़ आए, फल आए। उसी वक्त अल्लाह का रसूल मुस्कुराने लगा, मुसलमानों से कहा कितने बीज है तुम्हारे पास, सब लेके आ जाओ। सारे सीड्स लेकर आए, मुसलमानों को साथ लिया, कहा याली कम विद मी, आई कांट गो अलोन, कम विद मी, कम विद मी। ये भी ऐसा इताअत गुजार अल्लाह का बंदा था। दोनों मौला और रसूलुल्लाह चले। वो आया यहूदी, यहूदी आया, यहूदी जब आया तो पूछा कि कहाँ लगाना है। ये उसने मैदान बताया, ये पूरा जो मैदान है ना, यहाँ पे खजूर की दरख्त चाहिए मुझे, गार्डन चाहिए मुझे पूरा। कहा कैसे चाहिए तुझे? कहा आप बीज लगाइए, झाड़ निकले, फल आ जाए उसमें। तो कहा कभी इससे पहले किसी को तूने ऐसे लिया है? तेरी निगाह में कभी ऐसा हुआ है? उसने कहा हुआ ही नहीं। तो कहा फिर तू कैसे मांग रहा? तो ये सही है, गुलाम इतना एक्सपेंसिव है, मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता, ये चीज ऐसी है। अगर तुम कर सकते हो, तुम अपने आप को नबी बोलते हो, कर सकते हो करके बताओ। का यू वांट टू सी इट? मुझे चैलेंज कर रहा, ये मेरे जुमले हैं। अब अल्लाह के रसूल ने, सारे सहाबी मौजूद है, किसी को नहीं कहा कि बीज तुमको लगाना है। किसी से नहीं कहा कि हेल्प करो, सारे सीड्स ले लिए, हाथ में मुंह में लगाया, एक अली ने फिर लगाया अपने हाथ से। इमाम अली सीड ऐसा लगाते थे, झाड़ बुलंद होता था, फल आना शुरू होते थे। कि अब लोग जो मुसलमान थे वो भी हैरत में पड़ गए कि ये कमाल क्या है। पता चला रसूल का वारिस हो तो ऐसा हो। 500 ट्रीज पूरे गार्डन में आ गए। देखते ही देखते वो यहूदी दंग हो गया। उसके बाद दो रिवायतें यहां पे, एक रिवायत यह है कि वो फौरन मुसलमान हुआ ये मोजिजे को देख के, और ये सारा गार्डन सलमान के हवाले कर दिया। एक रिवायत ये कि अब तुम ले लो इसको। एक रिवायत यह है कि वो अपने पास रखा लेकिन वो सलमान हो गया। तो ये इतना एक्सपेंसिव गुलाम था सलमान कि आया तो इतना खर्च करवा के आया। आप सोचो कि जितनी विलायत उतना रेट। मामूली नहीं था जो फ्री में आ जाए। अब मैं आपको एक 4 मिसरे पढ़ के सुनाता है। ये दस्तूर जमाना जो रहे सबसे बुलंद है, ये दस्तूर जमाना जो रहे सबसे बुलंद, वही शय होती है मकबूल खरीदारों में। नफ्से हैदर का हुआ अश पे सौदा है दोस्त, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाजारों में। हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाजारों में। ये लोग सब बाजार में बिकने वाले, अली का नफ्स आसमानों में बिकने वाला। दोस्तों मैं क्या करूं, मेरी घड़ी किसी मेरा साथ नहीं देती। बाजू मजलिस है, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब पढ़ रहे, जरूर जाइए मजलिस में, बहुत अच्छे खतीब हैं। और फिर है आज न्यू ईयर ईव भी है, मजलिस के बाद कहीं चले जाएंगे। न्यू ईयर ईव मजलिस में करो, वहां बैठ के न्यू ईयर को मनाओ, आजादारी करते हुए न्यू ईयर को मनाओ। 12 बजे तुम विश करोगे ना सबको, 12 बजे एक नोहा पढ़ के अपने घर से नए साल का आगाज अगर लेना ही चाहते तो आजादारी के साथ लो, हुसैन का गम बनाते हुए लो। इसलिए तो तुम्हारा पूरा साल हुसैन के साए में गुजरेगा। समझ में आई बात? मैं यूथ को बोल रहा, जो सुन रहा मुझे पूरे बॉम्बे में, कि प्लीज न्यू ईयर ईव किसी जगह, ये नहीं कि एक मजलिस कर लिया और चले गए पार्टी में। अब पार्टीज भी शुरू होती है 12 बजे के बाद ही ना, तो 12 बजे के बाद पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। शब जुमा, आज शब जुमा, कल जुमे का दिन है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये कोविड का जमाना है, कुछ भी रहो, कोविड नहीं भी रहता, ये मॉर्निंग डेज है।
یہ غم کے دن ہے، یہ ایبسولوٹلی غم کے دن۔ جتنے تمہارے پروگرام سے کینسل کرو، میں یوتھ کا بول رہا، آپ یہ نہیں کرنا کہ تم سیلیبریٹ کر رہے، تمہارا دوست تم سے ناراض ہوتا ہے، ہو جانے دو ناراض، بیوی ناراض نہیں ہونا، زمانے کا امام تم سے ناراض نہیں ہونا، بس مولا آباد رکھے، خوش رکھے۔ میں 9:30 پہ آج ختم کر دوں گا، 5 منٹ میرے پاس ہے، انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جا رہا، بٹ واٹ ٹو ڈو، آئی ایم ہیلپ لیس۔ انشاءاللہ اب کی آؤں گا تو پھر پڑھوں گا، اس لیے کہ دوسری مجلس بھی ہے، اور سنا کافی چیکنگ ویکنگ ہے آج رات میں، تو اپنے ٹائم پہ اگر کہیں ادھر ادھر روم کرنے کی ضرورت نہیں ہے روڈ پہ، جسٹ گو ہوم۔ اگر میں ادھر دیکھ کے بول رہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ، ان کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ، پورا یوتھ کو بول رہا، پورے بامبے کے یوتھ کو بول رہا، جو سن رہا مجھے ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر۔ بہرحال میں سارے چینلز کا، جس میں زینبیہ چینل ہے، علی ٹی وی ہے، اور سفینۃ النجات ہے، اور محفل مصطفیٰ کا جو چینل ہے، سارے چینلز کا شکر گزار ہوں مینجمنٹ کی طرف سے، اور محفل مصطفیٰ کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کے تعاون سے یہ شہادت، بیوی کی شہادت کے مجالس ہوئی، اور سارے وہ سپانسرز کہ جنہوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور جو زینبیہ میں اور جو محفل مصطفیٰ میں جو یہاں دفن ہے، یا رحمت آباد ہو یا آرام باغ ہو، یا پوری دنیا میں آج شب جمعہ ہے، اللہ ان سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ بیوی کے صدقے میں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں اور مر گئے، تو ان کی گریوز میں اللہ آج رحمتوں کا نازل فرمائے۔ سارے مرحومین کی مغفرت، ان مجالس کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ بس دوستو، دور ازا کا یہ وہ دن آ گئے، وہ لمحات آ گئے کہ آج شب 16 جمادی الاول ہے، حسین کی ماں کو شہید ہو کے 2 دن گزر گئے۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ وہ بی بی کہ جو 75 ڈیز سے ہاتھ میں عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی، وہ دنیا سے چلی گئی، اور جب دنیا سے گئی تو اس وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے بچوں کو ضرور لانا۔ عزیزوں، رات کے اندھیرے میں علی نے زینب اور ام کلثوم کو لے کر گئے۔ آپ سوچو، ماں کی لحد پہ آج جب بی بی زینب گئی تو جا کے لپٹ گئی ماں کی لحد سے۔ میں نے بڑی آسانی سے جملہ بولا، یہ حسن اور حسین ماں کی لحد سے لپٹ گئے، کہا اماں خدا حافظ۔ یقین نہیں آ رہا تھا، گھر اجڑ گیا، گھر میں سناٹا ہو گیا۔ آج بی بی زینب ماں کی لحد پہ گئی بابا کے ساتھ۔ میں یہ کہوں گا کہ بی بی ایک وقت آئے گا کہ آپ اکیلی ہوں گی، اکیلی ہوں گی، اور آپ کے ساتھ شہزادی ام کلثوم ہوں گی۔ اس وقت جب آپ ماں کی لحد پہ جائیں گی تو کیسے جائیں گی؟ دوستو، جب واپس آئی زینب کربلا سے، قبر رسول پہ جا کے سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ نانا زینب واپس آئی لیکن حسین ساتھ نہیں آئے۔ بی بی وہیں بیٹھی ہوئی تھی قبر رسول پر، پوری عورتیں بھری ہوئی ہیں کہ ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ سغرا آ رہی ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ آ کے جناب زینب کے سامنے بیٹھ کے کہا، بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ زینب نے سر کو اٹھا کے کہا، بیٹی تم نے بھی نہیں پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، یہ بتائیے میرا بابا کیا ہوا؟ زینب نے ایک ایک کی شہادت سنائی۔ سغرا اپنے مقام سے اٹھی، اٹھ کے رباب کے قریب جا کے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ بیویوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہی ہے؟ تو کہا میں جھولا ڈالا ہے۔ سب تو اس قابل تھے کہ میدان میں جائے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا بیٹی وہ بھی گئے تھے، تیر کھا کے واپس ہوئے۔ کچھ دیر کے
کی اماں سکینہ نظر نہیں آتی، وہ کہاں ہے؟ کہا تماچے کھاتا دے شام میں سو گئی۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی، بی بی زینب وہیں بیٹھی ہوئی ہے، شہزادی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اپنے مقام سے اٹھی، اٹھ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو۔ پہلی مرتبہ زینب کربلا سے آنے کے بعد بقیہ کی طرف چلی، عزیزوں بیٹی پہلی دفعہ ماں سے ملنے جا رہی، ہاتھ میں پیراہن حسین تھا، حسین کا وہ پیراہن تھا جو فاطمہ نے دیا تھا، ہاتھ میں پیراہن کو لے کے زینب چلی، جیسے ہی دور سے فاطمہ کی خبر نظر آئی بیٹھ، پھر اٹھی پھر بیٹھی، کوہنیوں کے بل چلی، خبر فاطمہ پہ پیراہن کو رکھا، رکھ کے کہا اماں یہ وہی پیراہن ہے لیکن آج اس میں تیروں کے نشان ہے، تلواروں کے نشان ہے، اماں حسین ذبح ہو گیا، میرے بازوں میں رسن باندھی۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت ہے، شب جمعہ، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ سارے مولا کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے، آج شب جمعہ محفل مصطفیٰ میں جتنے، زینبیہ میں جتنے، آرام باغ، رحمت آباد، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا عزادار حسین مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، سب کی خبر پہ اس مصائب بی بی زینب کا واسطہ، بی بی سغرا کا واسطہ، اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل کرے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، پروردگار یہ چاروں مجالس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے بیمار ہیں، بہت کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں یا کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو بھی بیماری ہے اللہ ان کو دور کر دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، اللہ ساری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اللہ تو عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رہ کر علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو قرضوں میں ڈیبٹس میں اللہ ان کے ڈیبٹس کو دور کر دے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو تو نے اولاد دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، پروردگار جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو عمرہ اور زیارات حج نصیب ہو۔ میں کچھ پہلے تھینکس فار خوجہ شیعہ اسنائے شری محفل مصطفیٰ مینجمنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹس، گڈ سپورٹ، تھینک یو، یہ جو سپانسرز ہیں ان کی طرف سے یہ تھینکس ٹو چینل علی ٹی وی، زینبیہ چینل، سفینۃ النجات اینڈ محفل مصطفیٰ چینل۔ اس کے بعد میں فاتحہ کے لیے نام پڑھا، مرحوم عابس رضوی، ثاقب رضوی، مرحومین آف علی ٹی وی، سفینۃ النجات کے مرحومین حاجی حسن علی، رمضان علی مکھی، ریکویسٹ فار فاتحہ، مرحومین حاجی باخر علی،
حسن علی ماٹی والا، نرجس بانو عبد الحسین ماٹی والا فیملی، ویرانی فیملی، شرف فیملی، محمد حسین مکھی فیملی، امیر علی یوسف علی مرچنٹ، ڈاکٹر بادامی فیملی، ریکسیلو فیملی، حسن علی فدا حسین شریف، راوجی فیملی، پنجوانی فیملی، حلانی فیملی اینڈ بلگرامی فیملی. اور اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.